الرحمن الرحیم آیت نمبر 22 سورہ ملک ورس 22 افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا جو منہ کے بل اوندا چلے، اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا یا جو زیادہ سیدھی راہ پر چلے، علی صراط مستقیم وہ زیادہ راہ پر ہے، یا جو صراط مستقیم پر چلے اس کی راہ سیدھی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا جو اوندے منہ چلے، کافرانہ چال چلے، مشرکینہ چال چلے، بے ایمانی چال چلے، وہ زیادہ حق پر ہے، یا جو صراط مستقیم پر چلتا ہے وہ زیادہ حق پر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے مومن اور کافر کی صورتحال بیان فرمائی ہے۔ اب مومن کی کیا صورتحال ہے اور کافر کی کیا صورتحال ہے؟ کافر کی صورتحال کیا ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کہ جو اپنے الٹے بل چلے، منہ کے الٹے بل چلے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یا جو صراط مستقیم پر چلے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ مومن کی مثال ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چلے، نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو راستے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ جو اس کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، یا اس راستے پر چلنے والا ہدایت یافتہ ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ مثال دے کر واضح فرما دیا کہ مومن جو ہے وہ سیدھی راستے کا مسافر ہے، ایسی سیدھی راستے کا مسافر جس کی منزل جو ہے اس کو کامیابی کی طرف گامزن کرتی ہیں، اور جس کی اصل منزل مقصود رب تعالیٰ کا قرب ہے اور جنت کا درجہ ہے۔ جبکہ کافر کی مثال ایسی ہے کہ وہ اوندے منہ چلا جا رہا ہے، بظاہر تو وہ دنیا کی عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ دنیا میں تو عزت یافتہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ وہ جو بھی اپنی منزل اختیار کر رہا ہے، جس بھی راستے پر چل رہا ہے، وہ اس کو کامیابی کی طرف لینے کی بجائے خسارے کی طرف پہنچا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے کہیں جانا ہو، اگر آپ نے لاہور جانا ہے یا کراچی جانا ہے تو آپ لاہور یا کراچی والی ہی بس پر بیٹھیں گے تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کراچی کی بجائے پنڈی والی بس میں بیٹھ جائیں یا اسلام آباد یا جو بھی ٹریک پہ بیٹھ جائیں، غلط ٹریک پہ بیٹھ جائیں، تو آپ کبھی بھی اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جو ہدایت کا راستہ، جو شمع ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شریعت ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، اگر انسان اسی ٹریک پہ چلتا رہے تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ ہاں، اگر انسان کافر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور وہ بہت نیک کام کرتا ہے، نبی کو مانتا بھی ہے لیکن اسلام قبول نہیں کرتا، اوپر سے تسلیم کرتا ہے جی اسلام حقیقت ہے، اسلام کے کام کیے، اسلامی اعمال اپنائے، لیکن دل میں جب ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو انسان چاہے جتنا مرضی کرتا رہے، اگر ایک غیر مسلم خیراتی کام کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، لوگوں کو کھانا کھلائے، صدقہ دے، اپنا جو بھی کام کرتا ہے، لیکن جب تک دل نور ایمان سے منور نہیں ہے تو اس کا خیراتی کام کسی بھی کام کے کھاتے میں نہیں آئے گا، اس کو کوئی بھی جزا نہیں ملے گی، کیونکہ شرط کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یعنی جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم کی شریعت
اس کا اقرار دل سے تسلیم نہ کیا جائے گا تب تک وہ کسی بھی کھاتے میں کوئی بھی نیکی نہیں جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، ہم تو بظاہر مومن مسلم میں کیا فرق ہے کہ ایمان بھی وہی ہے اسلام بھی وہی ہے، لیکن نہیں، اسلام اور ہے ایمان اور ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے آمنا، کافر لوگ کہتے تھے ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن آمنا کہنے سے وہ کتراتے تھے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ظاہری عقائد کو اپنانے کا نام ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ دل کی نیت کا نام ہے، کہ دل جو ہے آپ کا اس بات کی شہادت دے، آپ کا گواہی دے۔ تو اسی سے بیس کرتے ہوئے مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ ایک اشفاق احمد کی کوٹیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا تھا مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے، اور میں تلاش کرتے ہوئے جستجو کرتے ہوئے ہر کسی مولوی سے، ہر کسی ملا مفتی سے پوچھتا، لیکن میرا دل تسلی نہیں کرتا تھا کہ مولوی اور ایمان والا اور مسلمان کون فرق ہے، کیا ہے، دونوں ہی تو کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں کے بارے میں کیا فرق ہے پھر؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا رستے میں ایک کسان نظر آیا جو کھیتی باڑی کام کر رہا تھا، بزرگ تھا، میرے دل میں آیا کہ اشفاق اس سے پوچھ مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ آپ دیکھیں کی اور کا فرق ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا تو وہ بندہ اسلام یافتہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، تو وہ مومنین صادقین کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے، رب تعالیٰ اپنی آیت مبارکہ میں بیان فرما رہا ہے کہ مومن زیادہ ہدایت یافتہ ہے، جو اوندے منہ چلا جا رہا ہے، جس کو اپنی منزل کی پہچان نہیں ہے، نہ وہ آگے دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، تو کون بندہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو بے شک ہدایت یافتہ مومن ہے۔ تو اس مثال کا مقصد یہ تھا کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران پریشان اپنی عقل سے آوازار پھر ہے کہ نہ تو اس کو منزل کا معلوم ہے، نہ ہی وہ راستے کو پہچانتا ہے، اور مومن جو ہے وہ آنکھیں کھولے راہ حق کو دیکھتا بھی اور پہچانتا بھی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت، ٹھیک ہے؟ بصارت کیا ہے کہ حالات کو ظاہری تقاضے کے مطابق دیکھنا۔ بصارت وہ ہے جو اللہ نے آپ کو ہمیں سب کو عطا کی، آنکھیں، جسم کی آنکھیں، جبکہ بصیرت کیا ہے کہ دل کی آنکھیں۔ اب کفار کے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں، لیکن مومن کے پاس بصارت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ دل کی آنکھ۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی دل بینا یعنی اندر والا جو دل ہے وہ بھی اللہ سے طلب کر، کیونکہ آنکھ کا جو روشنی ہے وہ دل کی روشنی نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے تو ولی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ دل سے دیکھتے ہیں، دل سے جج کرتے ہیں۔ تو کافر اور مومن کی دنیاوی جو مثال دی گئی ہے، جبکہ آخرت میں کفار کو منہ کے بل اٹھایا جائے گا اور منہ کے بل جہنم کی طرف استغفر اللہ ہانکا جائے گا۔ جیسے فرمایا گیا وَنَاشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، سورہ بنی اسرائیل نمبر 97۔ کہ اور ہمیں انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں گونگے ہوں گے، وہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم، اور جب کبھی جہنم بجھنے لگے ہم اس کو مزید بڑھکا دیں، یعنی مزید کافروں سے بڑھکا دیں گے، کیونکہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ ایندھن کیا ہے؟ انسان ایندھن ہے اور پتھر ایندھن ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، سورہ فرقان آیت نمبر 34، کہ وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر، وہ سب سے زیادہ گمراہ انسان ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ کافرین کا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایمان والے متقی لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، سورہ زمر آیت نمبر 73، کہ رب سے ڈرنے والے کو، یعنی مومنین متقی لوگ ہیں،
ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے دروازے کھلے ہوں گے تو جنت کے جو دروگے ہوں گے، وہ چوکیدار ہوں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہو، تم ہمیشہ کی رہنے والی جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی مومنین اور کافرین کی جو پہچان ہے وہ رب تعالیٰ نے کس بات کی طرف عیاں کر کے بیان فرمائی ہے کہ مومنین کو جو ہے ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں میں بھیجا جائے گا، جبکہ جب کافرین کو ہمیشہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار مومنین کی فہرست میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بھی بنائے، ہمیں اسلام والا بھی بنائے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آتا نا وقالت الاعراب آمنا، کہ دیہاتی لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یعنی تم ظاہری طور پر اسلام کو مان رہے ہو، لیکن باطن جو ہے وہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں بھرا ہوا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یہودی ہے ایک عبداللہ ابن ربا، عبداللہ بن ربی، یہودیوں کا سردار منافق ہے۔ اب وہ ظاہری طور پر تو اسلام کا قبول کرنے والا تھا کہ اسلام کو میں نے قبول کیا، لیکن اس کا جو باطن تھا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، اس کی اولاد آگے سے مسلمان تھی۔ اسی طرح ابو جہل دیکھ لیں کہ اسلام کو کس قدر اس نے نقصان پہنچایا، لیکن اولاد کیا ہے، صحابیت کے درجے پر فائز ہوئی، حضرت اکرمہ، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز روشن تک اس کی گھر کو عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اگر جائیں حرمین شریفین میں، تو حرمین شریفین کی بیک سائڈ پہ بالکل بیک سائڈ پہ ابو جہل کا گھر ہے، اور اس جگہ پہ آج واش رومز بنے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے غلیظ ترین واش روم وہاں پہ کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ باقی واش روم سے کئی درجے بدتر ہے۔ اور اسی کی بیک سائڈ پہ پہاڑیوں والی سائڈ پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مولد جگہ ہے، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے، اور وہ آج جگہ لائبریری کی فارم میں کنورٹ ہوئی، اور وہاں پر آج بھی خوشبوؤں کے ڈیرے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جنہوں نے اسلام کو تکالیف دی، نقصانات پہنچائے، آج بھی قیامت تک رب تعالیٰ نے ان کی جو جگہ تھی، ان کا جو نام و نشان تھا، وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔